السلام علیکم ناظرین، نام اشفاق ہے۔ میں بہاڑی شہر کے رہنے والا ہوں۔ میرے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں آج کل لوگوں کا بہت رش لگا رہتا تھا، کیونکہ بقرہ عید میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے۔ میں بازار سے گزرا تو سوچا بقرہ عید آنے والی ہے، کیوں نہ بیوی کے لیے خوبصورت سی چوڑیاں خرید لوں، بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ بازار میں سبھی لوگ مجھے جانتے تھے کیونکہ میرا گھر بالکل قریب تھا۔ میں ایک دکان پر کھڑا چوڑیاں دیکھ رہا تھا، تبھی ایک آدمی نے میرا گربان پکڑ لیا اور مجھ پر چلانے لگا۔ میں گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ لڑکا اچھا خاصا تگڑا تھا۔ میں نے کہا، بھائی کیا بات ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس لڑکے نے سب بازار والوں کو اشارہ کیا، پھر تو سبھی لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو مجھے جانتے تھے، مگر کوئی بھی مجھے بچانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ سب لوگ چپ چاپ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ بالآخر دکاندار نے تنگ آ کر ان سب کو منع کیا کہ میری دکان کے آگے یہ تماشا مت لگاؤ، جاؤ کہیں اور جا کر اسے سبق سکھاؤ۔ میرا پورا بدن بری طرح سے دکھ رہا تھا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ مجھے تقریر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آخر کار چیخ کر پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ ان لوگوں نے مجھے بلا وجہ کیوں مارا؟ پھر وہی نوجوان جس نے مجھے مارنے کا اشارہ کیا تھا میرے قریب بیٹھ کر بولا، آئندہ اپنے گھر والوں کو سمجھا کر رکھنا، ورنہ اگلی بار تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار یہ جب وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی اور مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا تو میں گھر کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی میری بیوی یا کچن سے باہر آئی اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ مشتاق، تم اچانک بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے تمہیں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ مگر اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ چوٹیں کہاں سے لگی ہیں یا کہیں گر گئے تھے۔ میں چپ چاپ کمرے کی جانب چلا گیا اور ہاتھ منہ دھو کر واپس کچن میں آیا۔ کچن میں بریانی اور کباب بنے ہوئے تھے۔ شاید کوئی مہمان آنے والا تھا، لیکن مجھے اس وقت کسی مہمان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے خود ہی گیٹ بند کیا اور بیوی کو بتایا کہ محلے کے لوگوں نے مجھے بلا وجہ مارا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے حیرت سے دیکھا کہ مگر وہ دوسرے ہی لمحے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور بولی، تم ایسی فضول حرکتیں کیا کرو گے؟ تو تم لوگ مار کھاؤ گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میں نے کچھ غلطی نہیں کی۔ سب سے پہلے مجھے نوید نے پکڑا تھا مارنے کے لیے، تو اس کی بیوی کے پاس جا کر میری شکایت کرو۔ مگر میری بیوی بہت سخت لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے تم نے کوئی نہ کوئی حرکت کی ہوگی، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ تم پر ہاتھ اٹھائے۔ چلو جاؤ، اب کام پر نہیں جانا۔ تمہیں بیوی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے وہاں سے ٹالنا چاہ رہی تھی۔ جب اس نے میری کسی بات پر دھیان نہیں دیا تو میرا وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ گیا اور ورک شاپ والے کپڑے پہنے، زخموں پر دوا لگائی اور گھر سے نکل گیا۔ میرا جسم شدید درد کر رہا تھا، مگر میں کام سے چھٹی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک دن کی چھٹی کا مطلب تھا ایک دن کی پوری تنخواہ سے محروم ہو جانا۔ میرا دل اس وقت بہت دکھی تھا۔ میں نے ورک شاپ جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا تاکہ بازار والوں کی نظروں سے بچ کر دکان تک پہنچ سکوں۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ محلے کے بزرگ تو اپنے بچوں کو میری مثال دیا کرتے تھے کہ مشتاق کتنا نیک لڑکا ہے، کتنی کم عمری میں اس کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ اس نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کی، پھر اپنا گھر بسایا۔ خدا ایسی نیک اولاد سب کو دے۔ لیکن جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد پورے محلے میں ہر زبان پر میرا ہی ذکر تھا۔ چاچا سلامت، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، بلکہ ہر بقرہ عید پر مجھے نئے کپڑے بھی بنوا کر دیتے تھے اور میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، آج وہ بھی خاموشی سے میری پڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے، مگر وہ بھی خاموش کھڑے کھڑے۔ یہ صرف چاچا سلامت ہی نہیں، بلکہ محلہ اور بازار میرے ایک خاندان کی مان تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ بات اگر صرف بازار والوں کی حد تک محدود ہوتی تو شاید مجھے کچھ صبر آ جاتا، مگر میری اپنی بیوی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگایا کہ ضرور تم نے ہی کچھ گڑبڑ کی ہوگی، ورنہ لوگ تمہیں کیوں مارتے پھریں گے۔ میں اس سے بھی کچھ سمجھا نہ سکا، صرف دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اچانک سب کا رویہ کیوں بدل گیا۔
پہلے تو سب لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم میں ورکشاپ پہنچ گیا۔ وہاں بھی سب لڑکے مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری پٹائی کی بات یہاں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ میرے محلے کے 2 لڑکے وہاں کام کرتے تھے اور ہم اکٹھے ہی ورکشاپ آیا جایا کرتے تھے، مگر آج کے واقعے کے بعد وہ دونوں مجھے چھوڑ کر خود ہی چلے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو ایک اور دھچکا سا لگا۔ خیر میں خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ شام کو گھر واپس آیا تو بیوی کا رویہ اب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے واپسی پر مجھ سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ بالآخر جب میری برداشت ختم ہو گئی تو میں خود ہی کچن میں چلا گیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ آج تو بریانی اور کباب بنے تھے، مگر جب میں نے برتن دیکھے تو حیران رہ گیا۔ خالی پلیٹیں مجھے منہ چڑھا رہی تھیں اور میں نے بیوی سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، جاؤ تندور سے اپنے لیے روٹی لے آؤ اور اچار کے ساتھ کھا لو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ جو کھانا دوپہر کو بنایا تھا وہ کہاں گیا؟ اس بات پر وہ بیوی غصہ آ گیا اور وہ چیخ کر بولی، کیا اب ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں حساب نہیں مانگ رہا، صرف اپنا حصہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی تو کچھ رکھا ہوگا، مگر اس کے تیور دیکھ کر میں نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی چارپائی پر آ کر بھوکا ہی لیٹ گیا۔ آج کا دن بہت ہی پریشان کن تھا۔ میں نے صبح سے رات تک ہونے والے تمام واقعات پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہر کوئی مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سب کا رویہ بدلا ہوا ہے، جبکہ بیوی کا رویہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تقریباً آدھی رات تک میں انہی سوچوں میں گم رہا، مگر حالات واقعات کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ جہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں تو ہمیشہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھتا تھا۔ جب سے امی ابو فوت ہوئے تھے میں بہت ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بلا وجہ گلیوں میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو طرح وقت ضائع نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کو تنگ کرتا تھا۔ اپنی عمر کے لڑکوں سے میری کبھی خاص دوستی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا تو غلط نہ ہوگا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، البتہ محلے میں سب کے کام آتا تھا۔ مجھے اپنی خوبیوں کا علم تھا، لیکن آج میں اپنی وہ خامیاں تلاش کر رہا تھا جس کی وجہ سے پورے محلے اور بازار میں بدنام ہو چکا تھا۔ پوری رات میں اسی پریشانی میں بتلا رہا، مگر اس وقت میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بس میری یہی دعا تھی کہ جو بھی بات ہے کھل کر میرے سامنے آ جائے، میں اسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتا۔ اور شاید میری دعا ایسی رات قبول ہو گئی تھی، کیونکہ جب میں اگلے روز گھر سے نکلا تو چچا سلامت نے سنجیدگی سے مجھے بلایا، اور پہلے وہ بڑے خوش ہو کر مجھ سے بات کیا کرتے تھے، مگر اس وقت ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی میں وہ دور اور دیکھ کر سکتا تھا۔ ان کے قریب جا کر میں نے سلام کیا اور کہا کہ چچا کوئی کام تھا کیا؟ چچا سلامت مجھے ایک طرف لے گئے اور بولے کہ پتر اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے، محلے والے باتیں کرتے ہیں، اور اب تو بازار میں بھی تمہاری ماں کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ شاید چچا کو نہیں پتہ تھا کہ میری ماں تو کب کی فوت ہو چکی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے کہا کہ چچا میری ماں تو کب کی فوت ہو چکی ہے، اب میں اسے قبر میں جا کر سمجھاؤں کیا؟ لیکن چچا نے اس سے آگے مجھے مزید کچھ بھی نہیں بولنے دیا اور کہا کہ جا تو اپنا کام کر، ہم بزرگ تو بکواس کرتے ہیں نہ، تم جوان لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی من مانی کرتے پھرو گے۔ میں تو صرف تجھے سمجھا رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تیری ماں ہی پاگل ہے، ارے تو اس سے بھی بڑا پاگل نکلا۔ چچا کو اچانک غصہ آ گیا تھا اور وہ میری کوئی بھی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ ان سے مزید کوئی بات کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور کام پر چلا گیا۔ شام کو لوٹا تو آج سارے بازار والے مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہی میں چچا سلامت بھی کھڑے تھے، جو مجھے دیکھتے ہی نظر پھیر گئے۔ لوگوں کے ہجوم میں سے آگے بڑھا اور میرے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا کہ دیکھو مشتاق، میں آخری بار پورے محلے اور بازار کی جانب سے تجھے سمجھا رہا ہوں، اپنی ماں پر قابو رکھو، ورنہ اگر ہم بے قابو ہو گئے تو اس پاگل عورت کو پاگل خانے بھجوا دیں گے۔ اب مجھے عجیب سا لگنے لگا تھا کہ یہ سب لوگ ایسی چھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ میری ماں تو کب کی مر چکی تھی، پھر یہ لوگ میرے زندہ ماں کا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ میں نے نوید سے کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا
تم کیا غلط فہمی میں ہو؟ جو عورت تم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے وہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چاچا سلامت کو دیکھا تو وہ شاید یہ سب سنتے ہوئے بھی اپنا رخ میری جانب سے موڑ چکے تھے۔ میری بات پر نوید نے ایک زوردار مکہ میرے منہ پر رسید کیا اور بولا کہ تیری ماں نے یہاں سب کو نچا کر رکھا ہوا ہے، پورے بازار میں بدنام ہو چکی ہے اور تجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ دیکھ بھائی، اگر یہ سب تم لوگوں نے کرنا ہے تو اس محلے سے نکل جاؤ۔ ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تم لوگوں کو یہاں آئے ہوئے، کیسی کیسی عجیب حرکتیں کرتے پھرتے ہو۔ بہت غصہ آیا مگر میں جوابی کارروائی نہیں کرنا سکتا تھا اور میں بغیر کوئی جواب دیے گھر جانے لگا تھا۔ پیچھے سے ایک اور لڑکا بولا، مشتاق اپنی ماں کو باندھ کر رکھو، اور اگر ہم نے باندھ لیا تو دنیا دیکھے گی۔ مگر میں خاموشی سے بغیر کوئی جواب دیے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو سوریا بھی کچن میں کھڑی پکوان بنا رہی تھی۔ میں تو پہلے غصے میں تھا، پھر میں اتنی محنت سے کماتا ہوں اور یہاں سب کو اپنے، مجھے تو اس میں سے ایک چاول بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں دنیا پاگل ہو گئی ہے یا میرا دماغ زبردن بگڑ گیا ہے۔ مجھے کمرے میں بیٹھے مشکل سے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ جب سوریا جلدی سے آئی اور بولی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج ورکشاپ اور ٹائم نہیں لگانا؟ مجھے بہت سخت غصہ آیا اور تو میں نے سوریا سے کہا کہ میں اپنے چہرے پر لگے زخموں سے تڑپ رہا ہوں، مگر تمہیں صرف پیسوں کی پڑی ہے۔ اتنی ہی پرواہ ہے تو خود کما لیا کرو۔ میری بیوی رونے لگی تو میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آج اوور ٹائم نہیں لگا اور ورکشاپ بند ہے، مالک دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میری اس بات پر میری بیوی گھبرا گئی اور بولی، اچھا باہر جاؤ تو دروازہ بند کر کے جانا۔ مگر میں فوراً بولا کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ میرے جواب پر وہ بے چین ہو کر میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی بات پر شک ہونے لگا۔ ایسی کون سی بات جو وہ مجھ سے باہر پوچھنے کے لیے اتنی بےتاب ہوئی؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ سوریا دودھ کا ایک گرم گلاس لے کر آئی اور بولی، تم تھک گئے ہو تو دودھ پی لو، سکون ملے گا۔ مجھے دودھ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اب کچھ ہی دیر میں میری رگوں میں سکون اترنے لگا اور میں سو گیا۔ مجھے ایسے مزے کی نیند آئی کہ اگلے دن 10 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ میں نے سوریا سے پوچھا تو وہ بولی کہ تم تھکے ہوئے تھے، ایسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ خیر میں نہا دھو کر ورکشاپ چلا گیا، مگر وہاں میرے لیے ایک قیامت کھڑی تھی۔ ورکشاپ کے مالک نے مجھے کام سے نکال دیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھے کام سے نکال رہے ہیں؟ ورکشاپ کا مالک بولا کہ جو کچھ تمہاری پاگل ماں کر رہی ہے، اگر تم اسے نہیں سنبھال سکتے تو میری دکان کا کیا سنبھالو گے؟ مجھے یقین تھا کہ یہ بات مالک کو محلے کے لڑکوں نے بتائی ہوگی۔ میں اسے یقین دلانے کے لیے بول کر کہ مالک میری تو ماں کب کی فوت ہو چکی ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کس پاگل عورت نے انہیں میرا نام بتایا، اور پلیز ایسی وجہ سے مجھے نوکری سے نہ نکالیں۔ مگر میری کسی بات کا ان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں حیران پریشان کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو میری بیوی پھر کچن میں پکوان بنا رہی تھی، نہ جانے وہ کن مہمانوں کو کھلاتی تھی، کیونکہ آج تک میں نے گھر میں اپنے اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو کھاتے نہیں دیکھا۔ آج میری بیوی سے کوئی بحث کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد میری بیوی گرم دودھ کا گلاس لے کر آئیں، جسے پیتے ہی میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اگلے روز ہی کھلی۔ اب مجھے شک ہو گیا تھا کہ ضرور میری بیوی نے دودھ میں کچھ تو ملایا تھا۔ میں نے پاس پڑا خالی گلاس اٹھا کر دیکھا تو اس میں واقعی ہی کسی چیز کے آثار موجود تھے۔ شاید وہ نیند کی دوا تھی، لیکن میری بیوی ایسا کیوں کرے گی؟ میرے دل میں شک پکڑ چکا تھا۔ میں دروازے سے باہر نکل آیا تو ایک عورت مجھے دیکھ کر بولی، اپنی ماں کو باندھ کر رکھو، نہیں رکھ سکتے؟ تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا اور اب تو سارے بازار والے مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میں گھر واپس آ کر چارپائی پر لیٹ گیا اور پھر سارے قصے غور کرنے لگا، لیکن بہت زیادہ سوچنے کے باوجود بھی مجھے کوئی عجیب بات سمجھ نہیں آ رہی تھی سوائے اپنی بیوی کی حرکتوں کی۔ وہ کئی ہفتوں سے طرح طرح کے کھانے بناتی اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی تھی۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو تھی، وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیوی کو آج کل میری پرواہ نہیں تھی اور میرے معاملات سے بالکل بے خبر ہو چکی تھی۔ میں اپنی لٹیا انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے بیوی کی چیخیں سنائی دیں۔
میں فوراً اٹھ کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ پھر اچانک میری نظر اسٹور روم پر پڑی جس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ پورے گھر میں صرف یہی ایک کمرہ تھا جہاں میری بیوی مجھے جاننے نہیں دیا کرتی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اندر محلے کی کئی جوان لڑکیاں دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور سامنے میری بیوی چہرہ نقاب میں چھپائے اپنے ہاتھوں تھامے روئی تھی اور اس کے سامنے ایک انگوٹھی رکھی ہوئی تھی جس میں چلتے ہوئے کوئلے تھے اور عجیب و غریب چیزیں دیکھی رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سب کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگیں۔ میری بیوی بار بار مجھے کمرے میں سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی مگر میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہاں ایسی چیزیں پڑی تھیں جنہیں دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ کالے جادو کے عمل کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکیاں اسٹور کے پیچھے والے دروازے سے بھاگنے لگیں تو میں دروازے کے بند کر دیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے سچ نہ بتایا تو میں سب کے والدین کو یہاں بلا لوں گا۔ میرے چیخنے پر بیوی نے مجھ سے خاموش رہنے کا کہا مگر میں اس وقت میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں مزید خاموش رہ کر اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہت بہتر یہی تھا کہ جو بھی حقیقت ہے وہ اس وقت سامنے آ جائے۔ جب کوئی ایسی لڑکی بولنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو میں نے انہیں دھمکی دی کہ ابھی سب کے والدین کو بلاتا ہوں اور پولیس کو بھی اطلاع کرتا ہوں کہ تم لوگ گھر سے بھاگ کر یہاں چھپی ہوئی ہو۔ اچانک ایک لڑکی رونے لگی اور بولی، مہربانی کر کے کسی کو مت بتائیے ورنہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ پہلے مجھے سارا معاملہ بتاؤ۔ میری بیوی بار بار اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ لڑکی بول پڑی اور کہنے لگی کہ یہ عورت ہمارے گھروں میں آتی تھی اور خود کو تمہاری ماں بتاتی تھی۔ ہماری ماؤں نے اس کی بڑی عزت کی مگر اس نے ہمیں سب کو کہا کہ اگر کوئی اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو شام کے وقت میرے گھر آ جائے۔ میں ایسی عمل بتاؤں گی کہ جو چاہو وہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس لڑکی کی شادی کی خواہش ہو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ہم سب لڑکیوں کی بہت سی خواہشیں تھیں، اس لیے ہم نے اپنی ماؤں سے اجازت لے کر یہاں آنے لگیں۔ پھر یہ عورت عجیب و غریب عمل کرتی اور کالے جادو کے لیے ایسے ذریعے عمل کرواتی کہ اگلے ہی دن ہمارے پسند کی لڑکیوں کے رشتے آنے لگتے جنہیں ہم پسند کرتی تھیں۔ اس وجہ سے ہمارا یقین بڑھتا گیا اور ہم روز شام کو یہاں آنے لگیں۔ ایک دن میری ماں کو معلوم ہو گیا کہ میں کالے جادو کے علم میں شامل ہوں تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور سختی سے منع کر دیا کہ مگر میری کچھ خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں گھر سے بھاگ کر آئی۔ میرے بھاگنے کے بعد پورے محلے میں یہ سب بات پھیل گئی تھی کہ مشتاق کی ماں لڑکیوں کو گھروں سے بھگاتی ہے اور یہ عورت مجھے اپنے گھر میں چھپا کر بیٹھی ہے۔ مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی گھر سے بھاگ کر یہاں آ چکی ہیں۔ یہ سب سن کر میرے سر میں جیسے دھماکے ہونے لگے تھے اور میری بیوی اس گھناؤنے کھیل کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میری بیوی مجھ سے عمر میں بڑی اور جسمانی طور پر بھاری تھی، اس لیے سب لوگ اسے میری ماں سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور میں نے اس پر ترس کھا کر اس سے شادی کی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا میری کمائی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ جب اس نے جواب دیا تو میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس نے بے شرمی سے کہا کہ اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ سے صرف اس لیے شادی کی تھی تاکہ اسے میرے جیسا ایک سادہ لوہا آدمی مل جائے جو ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہے اور اسے کوئی نہ روک سکے۔ میری بیوی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں اسی وقت محلے والوں اور بازار والوں کو پاس گیا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر پولیس کو بلا کر میری بیوی کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لاکھ منتیں کرتی رہی، مجھ سے مدد کی بھیک مانگتی رہی مگر میں پتھر دل بن کر کھڑا رہا۔ شاید میرا دل بھی پگھل جاتا مگر اس عورت نے مجھے اور میری مرحومہ ماں کو جو بدترین بدنام کا نشانہ بنایا تھا۔ میری ماں کو کتنے لوگوں نے برا بھلا کہا تھا اور محلے کی معصوم لڑکیوں کو گمراہ کر کے دین سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے سب کے سامنے اسے طلاق دے دی۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے
پورے محلے سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ مجھے ان تمام حرکتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں شرمندہ ہوں اس سے میرے گھر میں کوئی ایسا گمراہ کن عمل کیا جا رہا تھا، لیکن غلطی آپ لوگوں کی بھی ہے۔ آپ سب نے مجھے حقیقت بتانے کے بجائے صرف یہی کہا کہ اپنی پاگل ماں کو باندھ کر رکھو، جبکہ میری ماں تو کئی سالوں سے فوت ہو چکی تھی، اور آپ میں سے کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور ہر جگہ میری تعطیل کی۔ اگر آپ لوگ ابتدا ہی میں مجھے اصل بات بتا دیتے تو شاید معاملہ اتنا نہ بڑھتا۔ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب میری بیٹیاں اور بہنیں واپس